اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما سراڑکپا کے قائدین، نوجوان لیڈران، انجمن کے صدر اور یہاں تشریف فرما سامعین کے جو بڑی کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، ساتھ میں بزرگوں کی ہے، مجھے آج جو عنوان دیا گیا ہے وہ حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریوں پر بات کرنے کی ہے۔ عزیز دوستوں، اس وقت جو حالات ملک میں، شہروں میں، ریاست میں موجود ہیں، ان تمام حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ حالات ہر دن بگڑتے جا رہے ہیں، ہر طرح کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس قدر مسائل بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے کہ کس مدعے پر بات کریں، کس مسئلے کو حل کریں اور کس طرح سے حل کریں، اور حل کرنا بھی ہے تو کس طرح سے ہم ان مسائل کو، ان مسئلوں کو حل کرنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج سراڑکپا کا ایک بڑا طبقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حالانکہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں بہت تاخیر سے یہاں آنا پڑا۔ اگر بر وقت ہم آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرتے تو یقیناً ایڈوکیٹ شری پال صاحب کی بات بھی جو ہے آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ انہیں پھر ایک موقع ملے گا۔ تو میں اب اپنے مدعے پر بات کرنا چاہوں گا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، ہماری ذمہ داریاں۔ حالات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے نوجوان طبقہ پریشان ہے، سیاسی طبقہ پریشان ہے، ملت کے معاملے میں جو ہے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ یہ تمام پریشانیاں جب ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ پریشانیاں آئیں گی اور جائیں گی۔ ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے لیے جہاں ایک طرف گورنمنٹ اور سرکاری ایجنسیاں ذمہ دار ہیں، وہیں دوسری جانب ہم خود مسلمان بھی اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ذمہ دار ہیں۔ مسلمان اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اب تک مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج جب ہمارے سامنے پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی فلاں شخص کے لیے آئی ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں انجمن کے لیے آئی ہے، یہ کہہ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ پریشانی فلاں گاؤں کے لیے ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ حالات اس وقت ہندوستان کے اندر انڈکلیئر ایمرجنسی کی طرح ہو چکے ہیں۔ ہمارے مدرسے، مسجدیں سب جو ہیں خطرے کے نشان پر ہیں۔ حکومتوں کے نظر میں جو ہے ہمارے مدرسے ہیں، ہماری قوم ہے، ہمارے مساجد ہیں، تو ان حالات میں ہم لوگوں کو بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی محتاط ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے سامنے آگ ہوتی ہے تو ہم آگ کے سامنے پیٹرول کی بوتل نہیں لے کر جاتے، بلکہ پانی کی بوتل لے کر جا کر اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ کے سامنے اگر پیٹرول لے کر جائیں گے تو اور آگ بھڑکتی ہے۔ اس لیے ان حالات میں جذبات کے سہارا لینے کے بجائے حکمت اور صبر کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ اور حکمت اس طرح کی بھی نہیں ہے کہ وہ بزدلی کی نشانی بن جائے، بلکہ ہمارے اندر ایک سرگرمی ہونی چاہیے کہ ہم ان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم ان حالات کا مقابلہ تیار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی ہمارا رد عمل، ہمارا ریاکشن ہونا چاہیے۔ جب تک ہم لوگ کسی بھی مسئلے کو قانون کے دائرے میں ریاکشن نہیں دیتے، اس وقت تک ہم لوگوں پر ظلم و تشدد بڑھتا ہی رہے گا۔ عزیز دوستوں، یہ ہندوستان جو ہے، بھارت جو ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔
ڈیموکریسی یہاں ہے، تو ہمارے پاس بہت سارے قانون جو دوسروں کے لیے بنائے گئے ہیں وہی قانون ہمارے لیے بھی ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے ان موجودہ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم لوگ قانون کا سہارا لینے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، ہماری سوچ جو ہے ہماری محدود ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج دوسرے جو ہے ہم پر حاوی ہو رہے ہیں، مسلط ہو رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حکمت اور صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے، تو دوسری طرف قانون کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو جی ہاں، میں قانون کا سہارا لے کر اس لیے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قانون میں صبر کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے ہمارے نوجوانوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں یا پھر مدرسوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس قانون ہے، تو اس قانون کا سہارا لینا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ، ہماری جو نوجوان نسل ہے یا پھر جو اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہی ہے، اس نسل کو ہم لوگ ایک الگ ہی پلیٹ فارم پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے، لیکن ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بعد وہاں سے پوری امت مسلمہ کو کیا مدد مل سکتی ہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حال ہی میں ایک چھوٹا سروے کیا تھا، جس کے مطابق شموگا ضلع میں اس وقت سال 2010 سے لے کر سال 2022 تک 87 نوجوانوں نے MBBS کا امتحان پاس کیا ہے، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں۔ اب 87 MBBS پڑھنے کے بعد ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری امت میں بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، اور ہماری یہ سوچ رہتی ہے کہ ان ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ضلع میں محض 10 سے 15 ڈاکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان ڈاکٹروں کے ذریعے سے ہماری کتنی خدمت ہو رہی ہے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بننا بری بات نہیں ہے، لیکن اس سے امت مسلمہ کو کس حد تک فائدہ مل رہا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے تقریباً 60 کے قریب ڈاکٹرز آج فارن میں ہیں، وہ اپنی زندگیاں کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وہ ریزرو ہو چکے ہیں۔ جبکہ آج امت مسلمہ کو آپ کسی بھی آفس میں جائیں، کسی بھی کورٹ میں جائیں یا پھر کسی بھی نیوز پیپر کے دفتر میں جائیں، تو آپ کو مسلمانوں کی نمائندگی نہ کے برابر ملے گی۔ جب تک مسلمان اس ملک کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتے، اس وقت تک مسلمانوں کو اسی طرح سے روندا جاتا رہے گا۔ کورٹ میں جائیں، پورے شموگا سٹی کے کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں، تقریباً 1000 سے زیادہ ایڈوکیٹس ہیں، اس میں صرف 20 ایڈوکیٹس مسلم ہیں یا 20 سے 22 مسلم ایڈوکیٹس ہیں۔ جب ہمارے جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو شموگا ڈسٹرکٹ کے اندر 300 سے زیادہ رپورٹرز اور جرنلسٹ ہیں، اس میں صرف 4 ہم لوگ مسلمان جرنلزم میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی گورنمنٹ آفس جائے، وہاں پر چپراسی سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک جو ہے دوسرے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کی آواز سننے والا کون رہے گا؟ اس لیے ہماری نوجوان نسلوں کو ہم یہ ڈاکٹر اور انجینئر کے جو ذہن سازی سے نکال کر دوسرے جو پروفیشنلز ہیں، جیسے ایڈوکیٹ ہے، جرنلزم ہے، ان عہدوں پر انہیں فائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سسٹم کو پوری طرح سے تیار کرتے ہیں تب جا کر ہمیں انصاف کی کہیں امید مل سکتی ہے، ورنہ جو ہے ہم صرف یہ کہتے رہیں گے کہ فلاں جگہ فساد ہوا، پولیس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ جب پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے تو پولیس ہو یا عدالتیں ہو یا پھر گورنمنٹ ہو، وہ کس طرح سے ہماری مدد کرے گی؟ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تعلیم میں آگے لائیں، ایجوکیشن کو اپنا ہتھیار بنائیں، ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن ہو جس سے خود اپنی پہچان بن سکے، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کر سکیں، ملک کی خدمت کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ ملت کا بھی وہ سرمایہ بن سکیں۔ اگر کسی آفس میں آپ جائیں گے، کہیں وہاں معمولی اگر پیون بھی اگر مسلمان ہوگا تو کم از کم آپ کو ایک راستہ تو بتائے گا کہ یہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ جب وہ بھی نہیں ملے گے، وہ بھی وہاں پر موجود نہیں رہیں گے، سب لوگ جو ہے ڈاکٹر یا انجینئر بن کر سعودی، امریکہ یا یوروپ جانے کا فکر کریں گے، تب جا کر ہماری قیادت کرنے والے کون رہیں گے، ہمارا سپورٹ کرنے والے کون رہیں گے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اپنا مستقبل سنواریں، لیکن مستقبل سنوارنے کے لیے صرف انجینئر بننا یا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے پیشے ہیں، بہت سارے موقع ہیں جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو نمائندگی کی ضرورت ہے۔ اگر ان نوجوانوں کو ترتیب دینے کے لیے یہاں سے ان نوجوانوں کو ترتیب دینے کے لیے اگر ہم فکر کرتے ہیں تو آنے والے 10-15 سالوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے ہمارے سپورٹ کے لیے گورنمنٹ آفیسز میں رہے گی، عدالتوں میں رہے گی یا پولیس اسٹیشن میں رہے گی۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میں کہ اپنی اچھی نوکری کی تلاش میں جو ہے زندگی کے 30-35 سال گزار دیتے ہیں صرف انتظار میں، لیکن جو روزگار کے موقع ملتا ہے اس روزگار کو اپنانے سے وہ بہت دور بھگتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے پچھلے سال 2 سال پہلے ایک پولیس کانسٹیبل کے لیے جو ریکروٹمنٹ ہوا تھا اس کے لیے تربیت کے لیے پروگرام رکھا تھا، تاکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان پولیس محکمے میں جائیں اور وہاں سے بھی مسلمانوں کی خدمت ہو سکے۔ پورے ریاست سے ہماری بہت بڑی 3 مہینوں کی محنت کے بعد 100 نوجوان ہماری اس تربیتی کارگاہ میں آئے تھے اور اس میں سے صرف 3 نوجوان کوالیفائی ہوئے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے نوجوان کی ذہن سازی اس سلسلے میں نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ان شعبوں میں بھی جائیں، وہ اس ڈیوٹی پر بھی جائیں۔ ہم اپنے بچوں کو 10ویں پاس ہوتے ہی پاسپورٹ بنا کر سعودی عرب بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں، جہاں پر وہ جا کر 20-25 ہزار روپے کی تنخواہ لے کر جو ہے اپنی پوری زندگی وہاں گزار لیتے ہیں۔ جبکہ وہی اگر 10ویں SSLC پاس ہونے والے بچے کو اگر تربیت دے کر اسے پولیس محکمے میں جانے کے لیے ہم تیار کرتے ہیں، اگر وہ پولیس میں سلیکشن حاصل کرتا ہے تو ایک معمولی کانسٹیبل جو ہے آج کم از کم تنخواہ جو ہے 40 سے 45 ہزار روپے تنخواہ لیتا ہے۔ تنخواہ لیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کانسٹیبل کے ذریعے سے ہماری کتنی مدد ہو سکتی ہے، خدمت ہو سکتی ہے، اس پر ہم لوگ توجہ نہیں دے رہے۔ ہم لوگ صرف درہم، ریال اور دینار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ وردی کے پیچھے وردیوں کو حاصل کرنے کے لیے آج سنگ پریوار کے لوگ، دوسرے جو غیر ضروری ذاتیں ہیں، وہ لوگ پوری محنت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان حالات کو نپٹنے کے لیے ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کمیٹیاں بنائیں، کمیٹیوں کے ذریعے سے سال میں ایک مرتبہ پروگرام کریں، جلسہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری نہ ہو، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہو کہ ہماری نوجوان نسلوں کو ماہر جو ایکسپرٹس ہیں ان کو لا کر ان کے ذریعے سے تربیت دیں، اس تربیت کا فائدہ پوری امت کو ہو۔ اس کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ اگر یہ کام ہمارا آج شروع ہوتا ہے تو اگلے 10-15 سالوں میں اس کا پھل ہمیں ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ اخبارات میں یا پھر کسی بھی ڈبیٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ RSS پر پابندی لگانے کی وہ مطالبہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ RSS کو فی الوقت پابندی لگا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ شاخیں کل یا پرسوں میں نہیں، مودی حکومت کے آنے کے بعد نہیں، بلکہ 100 سالوں کی ان کی محنت ہے۔ 100 سالوں سے انہوں نے محنت کی ہے کہ ہر جگہ پر ان کا ایک نمائندہ موجود ہو۔ اسی لیے آج گورنمنٹ سے لے کر عدالت سے لے کر صحافت اور یہاں تک کہ گورنمنٹ جو مشنری ہے وہاں تمام جگہ پر وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے 100 سال پہلے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب آج پورا ہو رہا ہے۔ اگر ہم آج اپنے دفاع کے لیے، اپنے پروڈکشن کے لیے آج ایک پہل کرتے ہیں کہ ہمارا مستقبل، ہماری نسلوں کا مستقبل بہتر ہو، تو ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے واقف کرائیں، انہیں گورنمنٹ نوکریوں میں، گورنمنٹ سیکٹرز میں کام کرانے کے لیے کوشش کریں۔ انہیں ایڈوکیٹ، جرنلزم کے پیشے میں اگر انہیں بھیجتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، اس سے پوری امت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ صرف وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے نہیں گزار سکتے، بلکہ وہ ملت کے لیے سرمایہ بن کر نکلیں گے۔ تو یہ اپنے جو میرے نظریات ہیں، جو میری بات ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ امید ہے آپ لوگ اس شرار کپا کے جو ذمہ داران ہیں، جو نوجوان ہیں، اس سمت میں فکر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملت اسلامیہ میں آج کل جو نوجوانوں میں نشہ خوری کی بات ہے، اس پر بہت سارے بیانات بھی علماء بھی دیتے ہیں اور ذمہ داران بھی دیتے ہیں۔ اس کا ایک معمولی سا ایک یہ سلوشن یہ ہے کہ اس معاملے میں، اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے طرف سے
خاص کر میں چونکہ ایک نیوز پیپر کا ایڈیٹر ہوں، تو اکثر ہماری نظروں سے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ ہر ہفتے میں، ہر دن میں ایک نہ ایک مسلم نوجوان کو جو ہے جیل کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ گانجا کا استعمال کر رہا ہوتا ہے یا پھر گانجے کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دین کی نگاہ سے، شریعت کی نگاہ سے دیکھیں کہ کس طرح سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے استعمال کو، اس کی آمدنی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنے محلوں سے، اپنے گلیوں سے آگاہ کرنے کے لیے اگر پیش رفت کرتے ہیں، اس کی شروعات کرتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں اس چیز کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ یقیناً جو نشے میں ہوتے ہیں ان سے بات کرنا بھی مشکل ہے، لیکن حال ہی میں نے ایک کیرلا کی مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہیں، یعنی ڈرگس کے ایڈکشن میں ہیں، ان لوگوں کو نہ جنازہ دینے کے لیے تیار ہیں، نہ ہی ان لوگوں کے گھروں میں لین دین کرنے کے لیے یا پھر ان کو لڑکیاں دینے یا لڑکیاں لینے کے تعلق سے وہ لوگ تیار ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے، اگر ہم لوگ انجمن شرع وفا کی الحمدللہ بہت مضبوط ہے، اس سمت میں بھی اگر کام کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور امت مسلمہ کو اس وبا سے، اس نجس چیز سے جو ہے آزادی مل سکتی ہے۔ مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا گیا، میں تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔